وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے. دیکھا آپ نے یہ جو قرآن نے کہا کہ ایمان لے آتے تو مراد ہوا کہ جادو کو چھوڑ دیتے، ایمان لے آتے تو جادو کفر ہوا، اسی لیے تو ایمان کا لفظ لائے ہیں یہاں. یہ دلالت ہے، اسی لیے مفسرین کہتے ہیں، خاص طور پہ راضی نے یہاں بہت اچھی بات لکھی. راضی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ دلالت ہے اس بات پر کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. تو ایمان کیوں نہیں ہے؟ جادو کرتے رہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، کاش کہ اگر یہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور ڈرتے اللہ سے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کے ہاں سے ثواب پاتے، خیر اللہ کے ہاں سے بہت کچھ یہ پاتے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کہ یہ لوگ جان لیتے، یعنی اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ کہیں زیادہ بڑی چیز ہے بنسبت اس چیز کے جادو کے ذریعے جو حاصل کرتے ہیں، مال کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ باتیں باقی رہ گئیں. ایک تو یہ ہے کہ جادو کا توڑ کس ذریعے سے کیا جائے، اور ایک چیز یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایک قصہ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ ہاروت اور ماروت جو تھے یہ دو فرشتے تھے، اور یہ دونوں فرشتے انسانوں کی صورت میں آئے، اور زہرہ جو ستارہ ہے اس نے انہیں آ کے ورغلایا، اور پھر انہوں نے شرک کیا، پھر انہوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا. پھر اس کے بعد اسم اعظم زہرہ ستارے نے ان سے سیکھ لیا، اور اسم اعظم پڑھ کے زہرہ ستارہ چلا گیا آسمان پہ، اور ہاروت اور ماروت کو یہ سزا ملی کہ انہیں الٹا لٹکا دیا چاہے بابل میں، بابل کے کنویں میں، اور دنیا بھر میں جتنا بھی دھواں ہے یہ اس کنویں میں چلا جاتا ہے، اور وہ اس دھوئیں کی وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا ہے. یہ قصہ ہے، یہ سب جھوٹ ہے. کوئی ایک چیز بھی اس میں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے، تابعین سے، کسی سے بھی روایت ایسی نہیں ملتی، اور محققین نے اس کا شدت سے رد کیا ہے. یہ اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بعض مفسرین نے اس قصے کو ایسے ہی نقل بھی کر دیا ہے. تو آدمی جب تفسیر پڑھتا ہے اور اس قصے کو پڑھتا ہے تو حیران بھی ہوتا ہے، اور بعض جو بہت ہی سادہ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ سچ بھی ہے، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصل جو قرآن پاک کا ترجمہ اور یہ چیزیں تھیں، اس میں حاشیے پہ حضرت نے یہ قصہ نہیں لکھا. بعد کے کسی دور میں کسی آدمی نے ان کے قرآن پاک کے حاشیے پہ بھی یہ قصہ لکھ دیا. تو اب جو پڑھتا ہے کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے یہ قصہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے واقعی ہوا ہوگا ایسے، کیونکہ حضرت کا نام سن کے کون رد کرنے کی ہمت کرے. مگر ایسا جھوٹ ہے کہ محققین نے ہر زمانے میں اس کی تردید کی ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سختی سے اس کا رد کیا ہے، اور قرطبی امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس کے لیے لکھا ہے کہ فاسدۃ مردودۃ غیر مقبولہ، کہ یہ روایت بالکل فاسد ہے، بالکل جھوٹ ہے، اور کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. اور قرطبی کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جھوٹ ہیں. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا جو نام لیتے ہیں لوگ کہ انہوں نے قرآن کی اس آیت کی کہ تشریح کی کہ بھی جھوٹ ہے. کوئی چیز عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت نہیں ہے. اور ابو حیان اندلسی نے بھی اسی چیز کو نقل کیا ہے جو کہتے ہیں سب جھوٹ ہے اور ایسے قصوں کا کوئی اعتبار نہیں. روح المعانی جو متاخرین میں اچھی تفسیر ہے اور 13ویں صدی میں لکھی گئی خلافت عثمانیہ کے دور میں، انہوں نے تو اس پر لکھا ہے کہ نص شہاب العراقی، اور شہاب عراقی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے اس بات کو نقل کیا کہ جو کوئی بھی ہاروت اور ماروت کے متعلق یہ اعتقاد رکھے کہ انہما ملکان، کہ وہ دو فرشتے تھے اور پھر انہیں عذاب دیا جا رہا ہے ان کی گناہ کی وجہ سے، اور زہرہ ستارے کے ساتھ جو کچھ ہوا، فہو کافر باللہ تعالی الذی، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کفر کرتا ہے. یہ لکھا ہے صاحب روح المعانی نے، اور بہت صحیح اور شدید فتویٰ انہوں نے دیا ہے. وہ پورے بغداد کے کیا عراق کے مفتی تھے اپنے زمانے کے، انہوں نے تفسیر لکھی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے کئی آیات کا انکار لازم آتا ہے. یہ فرشتے تھے اور اللہ نے کہا ہے کہ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کا ہم نے انہیں حکم دیا، تو وہ بیٹھ کے ایسے کام کرنے لگے کہ زہرہ ستارہ آ گیا آسمان سے اور یہ ہو گیا اور وہ کیا، علیاذ باللہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اور اسی لیے سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے اساتذہ نے پڑھا تھا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جن سے ہم نے تفسیر پڑھی، مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ڈابھیل میں حدیث پڑھی تھی حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گجرات میں. اور حدیث میں جو ہمارے استاد تھے مولانا عبد القدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے پہلی مرتبہ ہم نے بخاری اور ترمذی پڑھی، وہ بھی حضرت کے شاگرد تھے. اور وہ دونوں ہی کہتے تھے کہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی باتیں نہیں لکھی، بعد میں کسی نے اسی چیز کا اضافہ کر دیا. یہ بہت ہوتا رہا ہے، کئی کتابوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے. فارسی کا جو ترجمہ قرآن پاک کا سعدی کے نام سے ملتا ہے، عبد الحق حقانی تھے دلی میں، انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ میرے سامنے دلی میں یہ فارسی کا ترجمہ کسی اور کا تھا،
اور پریس کا جو مالک تھا اس نے شیخ سعدی کا نام میرے سامنے لکھ دیا تاکہ سعدی کے نام سے یہ زیادہ بکے گا، پیسوں میں زیادہ کمائی ہو جائے گی، زیادہ چیز، بہت سی چیزیں ایسی. اسی لیے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ترجمہ جو حضرت نے خود کیا تھا، وہ اگر کہیں نسخہ مل جائے بہت قدیم 1205 کا، تو اس میں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. حضرت نے ایسی چیزیں نہیں لکھی. ہم نے جتنے بھی حضرت کے ترجمے دیکھے، آخری چیز جو ملی ہمیں وہ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ جن کا ہم ذکر کر رہے تھے، ان کے مدرسے میں بیٹھ کے لکھا گیا تھا، اور وہ مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے لیے لکھوایا تھا. وہاں بھی ایسے قصے نہیں کہ بعد کے لوگوں نے اس میں اضافہ کیا. تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے جو بعض مفسرین نے غلطی سے نقل کر دیا ہے. ایسی باتوں کا کوئی اعتبار کرنا بھی نہیں چاہیے، اور انہیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اور ان کو پھیلانا بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک جادو کے توڑ کا تعلق ہے کہ جادو کو توڑا کیسے جاتا ہے، تو سب سے اچھی چیزیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دی. دعائیں ہیں، حدیث میں آئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے معراج میں تو ایک شیطان نے، جن نے آپ پہ حملہ کیا، اور جبریل امین نے کہا کہ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں جس کی وجہ سے آپ اس کے اثر سے محفوظ رہ سکیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بتاؤ. تو جبریل امین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا کی تلقین کی. یہ عمل الیوم واللیلہ ایک کتاب ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے شاگرد ابن سنی نے لکھی ہے، اس میں ہے، وہاں دیکھ لینی چاہیے اس دعا کو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ خوف سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے، ان چیزوں سے حفاظت رہتی ہے. آخری چاروں کل جو ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، اس سے حفاظت رہتی ہے. اور ایک اور چیز جو ہے تو بڑی طویل، مگر یہ کہ عمر بھر کے کرنے کے کام ہے، وہ یہ کہ جو آدمی بھی حلال کا رزق کھاتا رہتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، کہ دو کام جو بھی کرتا رہے گا اس کی زبان میں ایسی تاثیر آ جاتی کہ جنات شیاطین اس سے گھبراتے ہیں اور اس کے قریب نہیں آتے، تکلیف دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ پلٹ جاتے ہیں. سچائی کی اتنی طاقت ہوتی ہے، اور حلال کا رزق کھاتا رہے اور سچ بولتا رہے تو اس کے تھوڑے بڑھے میں بھی اللہ بہت برکت دے دیتا ہے. تھوڑا سا خدا کو یاد کرتا ہے تو بھی بڑی برکت ہو جاتی ہے. تو یہ کام کرنے چاہیے. اور اسی طرح آیت الکرسی جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے اس کو پڑھنا، رات کو سونے سے پہلے بھی اسے پڑھ لینا چاہیے. اسی طرح صبح شام ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے. یہ جو چاروں کل ہیں سونے سے پہلے انہیں پڑھ لینا چاہیے، اس سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد بھی انہیں پڑھا کرتے تھے. چاروں کل جو ہیں، جو کل اللہ اور کل یا ایھا الکافرون سے لے کے اور کل اعوذ برب الناس تک، یہ چاروں کل جو ہیں یہ بھی سونے سے پہلے پڑھ لینے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین بھی فرمائی ہے. اسی طرح سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے، اس سورہ آل عمران کے آخری رکوع کو رات کو پڑھنا چاہیے. آخری حصے میں کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھنے سے اس سے بھی جادو سے حفاظت ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہاں سے لے کے اور سورت کے آخر تک. سورہ بقرہ کا آخری رکوع یہ بتایا میں نے، سورہ بقرہ جو ہے اس کا بھی آخری رکوع رات کو سونے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے. سورہ آل عمران کا رکوع تو صبح صادق سے پہلے آدمی اٹھے، نفل پڑھے، نماز پڑھے، بہت ہی اچھا ہے. نہ پڑھ سکے لیٹے لیٹے ہی سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لے. اور سورہ بقرہ کا آخری 2 آیات جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھیں، اور آپ نے فرمایا رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات پڑھ لو. تو آپ نے فرمایا کفتاہو، ساری رات تمہاری حفاظت کے لیے کافی. اور بعض محدثین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ساری رات کی عبادت کے لیے کافی ہیں، کہ تمہارا نام عبادت گزاروں میں ہی لکھا جائے گا. رات کو ان 2 آیات کو پڑھ لو، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور آل عمران اس کا آخری رکوع وہ رات کو تہجد کے وقت میں صبح صادق سے پہلے یہ پڑھ لینا چاہیے. اسی طرح سورہ یاسین جو ہے اس کو بھی روزانہ اگر کوئی آدمی پڑھتا رہے تو جادو کے اثرات اس پہ کم ہو جاتے ہیں، اثر نہیں ہوتا. اصل تو اللہ کی تقدیر ہے، جب وہ غالب آ جائے تو پھر کوئی بھی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہرتی. مگر اپنی طرف سے جو چیزیں احتیاط کے طور پر کی جا سکتی ہیں وہ چیزیں یہ ہیں کہ انسان ان چیزوں کو پڑھتا رہے تو احتیاط ہوتی رہتی ہے، اور آدمی ان چیزوں سے اپنی حفاظت خود بھی کر سکتا ہے. پھر کوئی ضرورت پیش نہیں آتی خام خواہ عاملوں کے پیچھے دوڑنے بھاگنے کی اور ان چیزوں کی، کیونکہ عامل جو اتنے علم والے تھے اب ہمارے دور میں بہت کم نہ ہونے کے برابر رہ گئے. بس اکثر وہی ہیں جو پیسہ کمانے کا چکر ہوتا ہے، اور لوگ جا کے خام خواہ اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، وقت بھی برباد کرتے ہیں. تو ان چند ایک چیزوں کو معمول بنا لینا چاہیے. کتنا وقت لگ جاتا ہوگا؟ 15 منٹ لگ جاتے ہوں گے، 20 منٹ لگ جاتے ہوں. سورہ یاسین کو روز پڑھتا رہے گا
تو کیا 2-3 منٹ میں پڑھ لے گا؟ 360. اسی طرح آخری رکوع اس کو تو 1 منٹ بھی نہیں لگتا، اس سے بھی کم وقت لگے گا، 1 منٹ لگ جائے گا. تو 15-20 منٹ اگر یہ آدمی روزانہ پڑھتا رہے مختلف چیزوں کو تو اس سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا رہتا ہے اسلام اور حفاظت اس سے ہوتی رہتی ہے. اور اسی طرح سورہ کہف ہفتے میں ایک بار پڑھ لے، جمعے کے دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سورہ کہف کو ایک بار پڑھ لیتا ہے یعنی جمعہ کے دن ارشاد فرمایا اگلے جمعے تک فرمایا اس کے لیے نور رہتا ہے، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جمعرات کے بعد جب سورج ڈوب جائے تو اس وقت بھی پڑھے اور جمعے کے دن بھی پڑھے، یعنی جمعہ کی رات کو اور پھر جمعے کے دن کو بھی 2 بار سورہ کہف پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے. یہ 2 بار پڑھنا اس اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ اصل میں اس صورت میں دجال سے حفاظت. تو دجل فریب جتنا یہاں ہے اتنا شاید دنیا میں کہیں نہیں. کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، اور سمجھنے والا کچھ سمجھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور حقیقت اس کی کچھ اور ہوتی ہے. 360. پتہ نہیں چلتا کس طرح سے دھوکہ اور جھوٹ اور فریب. بادشاہ ہے نا فریب دینے کا، تو سچ گم ہو گیا ہے. تو پھر انسان سورہ کہف کو پڑھتا رہے. اسلام جمعرات کو جب سورج ڈوب جائے تب ایک بار پڑھ لے، جمعے کے دن ایک بار پڑھ لے، ان چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے پڑھنے کا حکم دیا. اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ تم سونے سے پہلے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو. یہ چیز جادو کو ختم کر دیتی ہے، لیکن 100 مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھنے میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو لگ جاتا ہے. مگر حدیث میں صحیح طور پر آیا ہے کہ آدمی اسے پڑھتا رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو موت کے بعد کہیں گے کہ تو میرے دائیں ہاتھ پہ جو جنت ہے اس میں چلا جا. تو مراد یہ ہے کہ اللہ تو دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں، مطلب یہ کہ بڑی آسانی سے جنت میں سے بھیج دیا جائے گا، مگر اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں، ان سے جادو سے حفاظت ہوتی رہتی.